بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم اما بعد۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور عادتیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عام عادتیں اور اخلاق کیا تھے؟ سچ تو یہ ہے کہ بیان کرنا ناممکن، ٹھیک ہے نا، بیان کرنا ناممکن، ٹھیک ہے نا۔ حد ہوگی کہ سوجا متوازی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، یعنی پاک زندگی کی سمجھدار رازدار بھی اس سوال کے جواب میں اس کے سوا کچھ جواب نہ ہے۔ اس کی مطلب ہے کہ کسی نے پوچھا کہ حضور کے اخلاق تو بتائیے، تو حضرت عائشہ کے پاس ایک ہی جواب تھا، اور وہ کیا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق کے مبارک قرآن پاک تھا، ٹھیک ہے نا۔ کہ حضور کے جو ٹھیک ہے نا، تو اس میں سے اخلاق، اس میں سے یہ تو خلق کے مبارک کیا تھا؟ قرآن پاک تھا۔ کہ مطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو اگر دیکھنا ہے تو قرآن کریم کو دیکھ لو۔ مطلب یہ ہے کہ آسلم کے اخلاق قرآن پاک یعنی خدا کے احکام اور اس کی رضا کے عملی نمونہ تھے۔ لڑائی، صلح، دشمنی، دوستی، آرام، عبادت، خوراک، پوشاک، اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا، بس تمام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہی طرز ہوتا جو خدا کی مرضی ہوتی۔ جو لوگ برسوں متون وسلم کی خدمت میں رہے، ان کا بیان ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وجہ سے کبھی کسی پر خفا نہ ہوتے، اپنی وجہ سے کسی بھی خفا نہیں ہوتے تھے، اپنے نقصان کا کبھی کسی سے بدلہ نہ لیتے۔ ہاں اگر کسی کا کوئی حق ضائع ہوتا تو پھر غصے کی کوئی انتہا نہ تھی۔ اس وقت آپ کی سزا نہ کوئی سفارش بجا سکتی نہ کسی کی محبت۔ اس لیے تو کیا وہ تھا، وہ کہا تھا کہ اگر میری بیٹی بھی چوری کرتی نا فاطمہ تو میں اس کے ہاتھ کاٹ دیتا۔ مطلب اپنی ذات کی وجہ سے ہم لوگوں کو معاف کیا کرتے تھے، لیکن جہاں شریعت کا حکم آتا تھا وہاں پہ کیا ہوتا تھا؟ وہاں پہ پھر کوئی معافی نہیں تھی۔ جہاں شریعت کا حکم تھا تو وہاں پہ پھر کوئی معافی کا معاملہ نہیں تھا۔ اپنی ذات کے اندر کیا تھا، اور ہونا بھی یہ چاہیے کہ انسان کا اپنی ذات کے حوالے سے کبھی بھی کسی سے بدلہ نہ لے۔ ہم لوگ شریعت کی وجہ سے نہیں لیتے، ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ اپنی وجہ سے بہت کچھ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ جو ہے نا، اس لیے ایسا بندے کو نہیں کرنا چاہیے۔ وسعت اور عمدگی اخلاق ہی تھی جس کو نبوت کے ثبوت میں پیش کیا جاتا، اور بڑے بڑے کٹر کافر اور جان دشمن گردن جھکا وسلم کی محبت کے متوالے بن جاتے۔ مطلب یہ جو تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو دیکھ کر لوگ کیا ہوا کرتے تھے؟ مسلمان ہوا کرتے تھے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ اس طرح تھا کہ وسعت، اور اس میں سے جو تھا یہ جو تھا گستاخی، بے ادبی، تکلیف، رنج کا بدلہ محال تھا۔ یعنی گستاخی ہو جائے، بے ادبی، تکلیف، رنج کا بدلہ محال تھا، یعنی اس میں کبھی کسی کو بدلہ نہیں لیتے تھے۔ لیکن اچھا یہ محال تھا کہ معافی کے علاوہ کوئی اور ہوتا۔ یاد خدا سے کوئی وقت خالی نہ تھا، ہر وقت اللہ تعالیٰ کی یاد، ہر وقت اللہ تعالیٰ کی یاد۔ سونے کے وقت آنکھیں سوتی مگر دل یاد خدا میں جاگتا رہتا۔ ایک ایک مجلس میں 70 اور 100 مرتبہ استغفار تو صحابہ کرام سن لیتے۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے نا، ہر وقت کیا ہوتی تھی؟ ذکر سے جو تھی نا زبان تر رہتی تھی، دل متوجہ رہتا تھا اللہ تعالیٰ کی طرف جو ہے ہر وقت۔ کوئی وقت ایسا نہیں تھا جس کے اندر کیا نہ ہو اس میں سے۔ آگے آگے جی، خدمت خلق۔ پاکیزہ زندگی کا سب سے بڑا مقصد تھا۔ زندگی کا مقصد کیا تھا؟ لوگوں کی خدمت کرنا، خدمت خلق ہے۔ اچھا، ہمدردی خلق، ایک دوسرا سانس تھا جس پر زندگی کا گویا مدار تھا۔ ہمدردی خلق کیا تھا؟ ایک دوسرا سانس تھا، یعنی گویا کہ جسے کہتے ہیں نا، ایک سانس تو ایک عام سانس ہے نا، دوسرا سانس کیا ہے کہ اس میں کیا ہے؟ اس سانس میں ہمدردی بھری ہوئی ہے۔ تو ایک دوسرا سانس تھا جس پر زندگی کوئی مدار تھا۔ زندگی انتہائی خطرہ میں ہوتی تب بھی ہمدردی مخلوق کا ولولہ تمام خطروں سے آزاد رہتا، بلکہ پورے جوش پر ہوتا۔ لوگوں کی فلاح، لوگوں کی بھلائی ہمیشہ سامنے ہوتی تھی۔ بہت کی لڑائی میں چہرے مبارک میں 2 کڑیاں چبھی ہوئی ہیں۔ وہ یہ تھا کہ یہ اوپر پہنتے تھے، سر پہ نا ایک ہیلمٹ ہوتا تھا، ہیلمٹ پہنتے تھے، ٹھیک ہے نا۔ تو جس وقت وہ ہوا عہد کے اندر تو اس کی جو کڑیاں تھی نا، جو اس میں تو حضرت کے اس میں گھس گئی تھی، یعنی چہرے مبارک کے اندر 2 کڑیاں جو تھیں، جیسے کیلیں سمجھ لو نا، تو اس طرح کی جو ہے خون کے چشمے چہرے مبارک کی رگوں سے ابل رہے تھے۔ مگر مخلوق کا سب سے بڑا ہمدرد ایک قطرہ کی حفاظت کر رہا ہے کہ اگر زمین پر گرا تو قہر الہی جوش میں آ جائے گا۔ کہ مطلب حضرت اس کو گرنے نہیں دے رہے تھے نیچے، کہ اگر زمین پہ گرے گا تو کیا ہوگا؟ یہ نہ ہو جائے کہ ان پہ عذاب نہ آ جائے کہیں۔ دیکھو اس وقت بھی کافروں کے اوپر عذاب نہ آ جائے، تو وہ اس چیز کے اوپر وہ تھے کہ ان پہ عذاب نہ آ جائے کہیں، میری امت ہی ہے نا، تو یہ جو ہے اس میں ان کو عذاب نہ آ جائے۔ اللہ اکبر، سوچو ذرا، کیا عجیب شخصیت تھے نا، عجیب ہی کوئی، مطلب میں سوچ بھی نہیں سکتا کہ اچھا جی۔ تو قہر الہی جوش میں آئے، اس کا افسوس نہیں کہ اتنی بڑی گستاخی، اتنی بڑی درندگی اور بے دردی کیوں گئی، افسوس اس کا ہے اس قوم کی فلاح و ترقی کو رکاوٹ نہ پیدا ہو جائے۔
बार बार इरशाद जुबान वाले पे, हाय वो कौम फला क्यों कर पाएगी, इसने अपने सबसे बड़े खैर ख्वाह के साथ ये बर्ताव किया, बस यूं कहते ज्यादा से ज्यादा कि हाय कैसे वो होगा। सोचो जरा, अल्लाह अकबर। अच्छा ये ताइफ में जब जसद अतर को ईंटों और पत्थरों, नीचे हाशिए में देखो, ईंटों और पत्थरों के हमलों से खून रंगा गया, ठीक है। तो जब क्या हुआ, तो इसका जो है ना, कहते हैं कि जनाब, तो कहते हैं कि जब ईंटों और पत्थरों के हमलों से खून रंग दिया गया, मलकुल जब्बाल कहता है, फरिश्ते आ गए थे ना, कि बद्दुआ कीजिए मगर हमदर्दी खल्क का वलवला पुकारता है कि नहीं मुमकिन है कि नस्ल में कोई बच्चा पैदा हो इस ताकत को तस्लीम करे। बहुत में सब कुछ होता है, पे दर पे हमले हो रहे, मखलूक के सबसे बड़े हमदर्द को मखलूक से जुदा कर दिया जाए, मगर जुबान पर ये, ए अल्लाह मेरी कौम को माफ फरमा, वो मुझे जानती नहीं है। आपको पता है ताइफ के अंदर जब पत्थर पड़े थे, ताइफ के अंदर दुश्मन के जाके क्या किया था, दुश्मन के बाग में पनाह ली थी, दुश्मन के बाग में पनाह ली थी। दुश्मन ने जब हालात देखे तो वो क्या हुआ, ठीक है ना, वो क्या था, वो भी वो उसको उसको जोश आ गया, उसको जोश आ गया। उन्होंने कहा कि जनाब ये जो है उसमें से, उन्होंने कहा कि मैंने क्या किया है, ये मैंने इनको पनाह दी है, ठीक है ना, मैंने पनाह दी है। तो अगर कोई किसी ने खबरदार को करीब हुआ, इतना खून बहा कि खून निकल के चप्पल जो थे ना, जो जूते पहने हुए थे, वो जूते क्या हो गए थे पाँव के साथ, जैसे खून जम जाता है ना, ऐसे जम गया था वो खून जो है, ऐसे हालात थे, ठीक है ना। और ये जो थे ना उसमें से, बात समझ नहीं आ रही है उसमें से, नहीं समझ आई बात की। तो ऐसी जगह के ऊपर जो है, तो उन्होंने इतना वो किया था उसमें से, देखिए ना, ठीक है ना। और दुश्मन कौन था, उतबा जो था, उतबा, उतबा दुश्मन था, उसने जो है ना किया, उसका बाग था, उसने पनाह दे दी, तो कुरैशी खून जो है ना उसमें जाग उठा। तो उन्होंने कहा कि खबरदार कि किसी ने हाथ लगाया इनको, ठीक है ना, खबरदार। तो सोचो जो है, और उस वक्त भी क्या करें, बदुआ नहीं की, कहा नहीं बदुआ नहीं करनी है, क्या पता इनके नस्लों में क्या आ जाए, कोई मुसलमान हो जाए। तो जिसने अपने दुश्मनों को क्या ना किया हो, ठीक है ना, दुश्मनों को, ठीक है ना, नुकसान वो करके जो है ना, और वो ना किया हो, हम क्या करते हैं, हमारी जिंदगी देखो, हम क्या कर उसमें से, ठीक है ना, तो हमने उनके साथ क्या करते हैं, हम क्या सलूक कर रहे हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, जिसने और क्यामत तक, क्यामत के दिन भी क्या हुजूर हुजूर ने फरमाया कि सारे अंबिया को ना अल्लाह ताला ने एक एक दुआ को जो है ना उनको कबूल की है ना, एक एक दुआ, कि जी वो लाजमी जो कबूल होनी ही होनी है, ठीक है ना। तो वो क्या हुआ, तो कहा कि जनाब मैंने अपनी दुआ आखिरत के लिए रखी हुई है, मैंने अपनी दुआ आखिरत के लिए रखी हुई है, मैंने आखिरत की दुआ, क्या मतलब, कि मैं क्या करूंगा आखिरत में, अल्लाह ताला से कहूंगा कि अल्लाह मेरी उम्मत को क्या कर दीजिए, माफ कर दीजिए, कि दुनिया के अंदर मैंने अपनी दुआ नहीं वो कबूल नहीं करवाई, एक यानी एक दुआ जो अल्लाह ताला ने लाजमी जो था ना, कहता कि जिस तरह मांगेंगे वैसे कबूल हो जाएगी, तो वो उसमें से क्या किया, वो उन्होंने आखिर के लिए रखी हुई है। एक एक मिनट ठहरिएगा जरा, एक मिनट। अच्छा जी, तो ये हालत ये है कि हाँ, इस तरह की सूरत हाल जो है, तो आप सोचो कि जिस नबी ने ऐसा वो किया हो, उसको उम्मत क्या कर रही हो, तकलीफ दे रही हो। और जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हमारे अमाल पेश होते होंगे, तो आप सोचो उनके दिल पे क्या गुजरती होगी। मैंने सुनाया था ना आपको कि आगा रेशमी तराशी, उसने कहा हाँ वले रेशमी तराशम, दिल कसे नमी खराशम, भले रेशमी तराशम वले दिल कसे नमी खराशम। हाँ दाढ़ी मुंडा रहा हूँ, दिल किसी का नहीं वो कर रहा। तो कहा कि अच्छा तुम्हें क्या पता कि तू किसका दिल दुखा रहा है, तू किसका दिल दुखा रहा है, तू आकाए दो जहां, ठीक है ना,
دل میں خراشی. تو کیا کر رہا ہے؟ آقا دو جہاں کا دل دکھا رہا ہے. آقا دو جہاں کا دل دکھا رہا ہے. جس کے لیے حضور نے کیا کی ہو ہمارے لیے. کس کے لیے مارے کھائی ہیں؟ ہمارے لیے. تکلیفیں کس کے لیے برداشت کی ہیں؟ ہمارے لیے. ٹھیک ہے نا. اور ہمارے اعمال کیا ہوتے ہیں؟ ایسے ہوتے ہیں کہ جو کہ کیا ہے حضور کو تکلیف پہنچانے کے لیے کافی ہیں. ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے نا. اور اللہ تعالیٰ جو ہوتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ اپنے معاملے میں بڑے وہ ہوتے ہیں، لیکن حضور کے معاملے میں اللہ تعالیٰ جو ہے نا پھر وہ نہیں ہوتے ہیں. وہ ان کی طرف سے پھر کیا ہوتا ہے، یہ جو آج امت جو ہے نا جو وہ ہو رہی ہے نا، جو آج امت پوری دنیا کے اندر جو ذلت کی زندگی گزار رہی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ حضور کے ساتھ وفا نہیں کی انہوں نے. حضور کے ساتھ وفا نہیں کی. جو حضور کے ساتھ وفا نہیں کرتا پھر اس کی حالت یہی ہوتی ہے پھر. تو اس وجہ سے جو ہے، سمجھ رہے ہیں بات کو. اسے ان کا دل نہ دکھائیں. ان کا دل نہ دکھائیں. زندگی ایسی گزاریں کہ ہاں مزہ آئے کہ جب ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حوض کوثر پہ جائیں تو حضور کیا ہو. بعض لوگ ایسے ہوں گے جن کو خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا کریں گے، خود وہ پیش کریں گے جو ہے نا حوض کوثر کے اوپر پیالہ جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے نا. تو نہیں سمجھ آئی ہے. ٹھیک ہے نا. اچھا جی. چلو آگے چلو. تواضع اور انکساری دیکھو ذرا. تواضع اور انکساری. تواضع اور انکساری حد درجے کی تھی. غریب سے غریب بھی اگر دعوت کرتا تو بلا تکلف منظور فرما لی جاتی. اور پھر شاہ دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک غریب کے جھونپڑے میں جانے کا کوئی عذر نہ ہوتا. دو جہانوں کے سردار ہیں. غریب آدمی بھی کرتا تھا تو کیا کرتے تھے حضور؟ اس کی دعوت قبول فرما لیا کرتے تھے. آج کل کیا ہوتا ہے، امیروں کی دعوت قبول کی جاتی ہے، ٹھیک ہے نا، غریبوں کی دعوت قبول نہیں کی جاتی ہے. امیروں کی دعوت تو قبول کر لیتے ہیں، غریبوں کی دعوت نہیں قبول کی جاتی کہ غریب آدمی ہے فلان جگہ ہے. تو ٹھیک ہے نا. حضور نے ایسا نہیں کیا. جو بھی آتا تھا سب کچھ اس میں سے. ٹھیک ہے نا. معمول سے معمول سے جہاں جاتا اس وسلم سے گفتگو کر سکتا تھا. نہ دروازے پہ کوئی دربان تھا، نہ راستے میں کوچوان کی ہٹو بچو، نہ ساتھیوں سے چلنے میں کوئی نرالی شان ہوتی، نہ بیٹھنے میں کوئی امتیازی شان. راحت اور آرام میں سب سے کم حصہ ہوتا. اللہ اکبر. بچوں یہ جو ہے نا یہ آپ آج کل اگر دیکھو گے نا تو یہ چیزیں آپ کو نہیں ملیں گی. یہ چیزیں نہیں ملیں گی آپ کو. ٹھیک ہے نا. معمولی سے معمولی شخص جہاں چاہتا ہوں وسلم سے گفتگو کر سکتا تھا. تو کوئی وہ نہیں تھا کہ ادھر ادھر کوئی خادمین آگے پیچھے لوگ بیٹھے ہوں روکنے والے نہیں. نہ دروازے پر کوئی دربان تھا، نہ راستے میں کوچوان کے ہٹو بچو کہ آگے پیچھے دوڑ رہے ہوتے نا، نہ ساتھ میں چلنے میں. صحابہ کرام پتہ ہے آپ کو حضور میں چلتے تھے تو صحابہ کرام جو تھے وہ آگے بھی کچھ چل رہے ہوتے تھے، کچھ پیچھے ہوتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مجلس میں بیٹھے ہوئے ہوتے تھے تو باہر سے جو بندہ آتا تھا پتہ ہے اس کو پوچھنا پڑتا تھا کہ اینا محمد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون سے ہیں. جب مجلس میں کوئی بندہ آتا تھا اس کو پوچھنا پڑتا تھا کہ محمد کون سے ہیں. اچھا اور مزے کی بات بتاؤں، جب ہجرت ہوئی ہے، ہجرت 13 سال تو ہو چکے تھے نا، 13 سال مکہ میں رہ چکے تھے. 13 سال مکہ میں رہ چکے تھے. ہجرت ہوئی ہے جب حضرت ابوبکر ساتھ جب گئے ہیں، ٹھیک ہے، تو ہوا یہ کہ حضرت ابوبکر کے بال تھوڑے سے زیادہ سفید تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بال اتنے سفید نہیں تھے. تو جب مدینہ کے اندر لوگوں نے آ کے سلام کیا ہے تو پتہ ہے کس کو مسافہ کرتے رہے؟ تو بکر سے مسافہ کر کے چلے گئے، مسافہ کر کے چلتے گئے چلتے گئے چلتے گئے. مجھے سمجھتے کہ شاید یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے کیونکہ داڑھی زیادہ سفید تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں. حضرت بکر بھی مسافہ کرتے رہے کہ حضور کو تکلیف نہ پہنچے تو میں خود ہی کرتے رہے مسافہ کر کے. جب دھوپ آئی ہے نا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر کھڑے ہوئے اور حضور پہ کیا کیا، چادر سے سایہ کیا کہ دھوپ آ رہی ہے. تو ایسے سایہ کیا تو تب لوگوں کو پتا چلا کہ او ہو یہ تو کیا تھے جن سے ہم نے مسافہ کیا، یہ تو حضور نہیں تھے، یہ تو ان کے ساتھی ہیں. اگر ہماری طرح کے ہوتے نا تو لوگ کہتے چلو جی دوبارہ سے گنتی دوبارہ سے سٹارٹ کرو. ٹھیک ہے نا. گنتی کیا کرو، دوبارہ سے سٹارٹ کرو کہ دوبارہ سے ہم جائیں گے اس میں سے. سمجھ آ رہی ہے بات کی. تو ایسے تھا حضور کا جو تھا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا.
آج کسی کا ہوتا ہے یہ؟ آج کل تو کیا ہوتا ہے 6 میل دور سے کوئی بندہ آ رہا ہو نا تو پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ جناب کون آ رہا ہے اس میں سے. تو یہ ایسی تواضع اور عاجزی جو ہے، ٹھیک ہے نا، ایسی تواضع ہم نے زندگی میں، میں نے چند ایک لوگ زندگی میں دیکھے ہیں ایسے لوگ جو ہے نا، جن کے اندر کیا ہے واقعی وہ ایسی تواضع جو ہے، ٹھیک ہے نا، ایسی تواضع جو ہے میں نے دیکھی ہے. بس چند ایک کی میں کہہ رہا ہوں، چند ایک، یہ بھی نہیں کہ جناب اس میں سے. اچھا کہتے ہیں مگر مشقت اور جفا کشی میں سب کے برابر بلکہ زیادہ جوتے یا پھٹے ہوئے کپڑے خود سی لیتے دراز گوشت پر. دراز گوشت سمجھتے ہیں؟ ٹھیک ہے نا، دراز گوشت لمبے کانوں والا، لمبے کانوں والا یعنی جو ہے نا، ٹھیک ہے نا، حمار کو کہتے ہیں. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ، حضور کا جو حمار بھی تھا تو وہ بھی اب حمار نہیں رہا نا، اب وہ بھی کیا ہے، وہ تو رہی بات ہے، اس کی شان ہے وہ تو. کہتے ہیں دراز گوشت پر سوار میں کبھی کوئی تکبر نہ ہوتا. ارشاد ہوا تم سب آدم کی اولاد ہو اور آدم کی اصل مٹی ہے، ٹھیک ہے نا. تو کہتے ہیں کہ تم سب آدم کی ہو اس میں سے. جب کبھی دو چیزوں میں اختیار وسلم آسان کو پسند فرماتے تھے، آسان چیز کو پسند فرماتے تھے. یہ نہیں کہتے تھے کہ جناب میں کیا کروں گا، میں تو مشکل چیز کو پسند کروں گا، میرا تو شان ارادہ ہونی چاہیے، نہ نہ نہ، آسان چیز کو پسند فرماتے. ہاں اگر اس میں بدسلوکی یا ناانصافی ہوتی تو آپ اس کو کوسوں، ہاں اگر اس میں بدسلوکی یا ناانصافی ہوتی تو آپ سے کوسوں دور رہتے. پھر اگر کسی کا خطرہ ہوتا، نقصان ہوتا تو اس میں سے حضور کیا کرتے، اس سے پھر دور رہتے پھر اس معاملے کے اندر. کم کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت تھی، کم گو تھے، کم بولتے تھے. اگر فرماتے تو مفید بات دوسروں کو بھی تعلیم ہوتی کہ جو اللہ تعالیٰ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہو لازم ہے وہ خاموش رہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ تھا تو کہ جی دیکھو لازم خاموش رہے اور بولے تو اچھی بات بولے، ٹھیک ہے نا. کل الخیر، یا تو خیر کہو، اور یسمت چاہیے یا تو کیا کرے، یا تو کیا چاہے تم کہہ رہو یا وہ بندہ خاموش رہے، ٹھیک ہے نا. اگر کوئی بندہ کہے تو کیا کہے، یہ کل خیرن او یسمت، یا تو خیر بولے یا کیا کہے، خاموش رہے. ارشاد ہوا مسلمان کی خوبی اس میں ہے کہ بیکار باس اس سرزد نہ ہو. دیکھو ذرا، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، آدمی کے اسلام کی خوبی کیا ہوتی ہے کہ لا یعنی سے اپنے آپ کو بچا کے رکھے. اچھا لا یعنی سے، جو بندے لا یعنی میں پڑے ہوئے ہوتے ہیں وہ پھر دین کا کام نہیں کر سکتے، کچھ بھی دنیا کے کام کے بھی نہیں رہتے ہیں. آج کل آپ سیاستوں کے اندر اور پتہ نہیں کیا کچھ فضول اپنے ٹائم ضائع کرتے ہیں اور ذرا خیال نہیں آتا کہ بھئی ہم کیا کر رہے ہیں، کتنا بڑا اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں لوگ جو ہیں، اور بحثوں پہ بحثیں، اور کوئی جو ہے نا، اور اسی کو کیا سمجھا ہوا ہے پتہ نہیں جہاد اور پتہ نہیں فلاں اور یہ اور وہ، ایک دوسرے کے اوپر وہ اتار رہے ہیں. جی کیوں اپنے آپ کو جو ہے نا وہ گندا کر رہے ہیں؟ آخرت کی فکر نہیں ہے کیا؟ اب جس کو اب یہ بتاتے ہیں نا تو آج کل لوگوں کو ایک ایسا دماغ پتہ نہیں خراب ہوا ہے، کیا ہوا ہے، وہ جی ہم تو کیا کر رہے ہیں، پتہ نہیں جہاد کر رہے ہیں. جہاد کی اس کو نہ تبدیل کریں اپنی چیزوں کی طرف، ہر چیز کو جہاد کو، جس کا دل کرتا ہے جہاد کے اپنی طرف موڑ لیتا ہے. جی جہاد باہر سے گلی کی صفائی کر رہے ہیں تو کہتے ہیں جہاد ہو رہا ہے، جی گلی کی صفائی ہو رہی ہے، جہاد ہو رہا ہے. یہ کوئی تماشا ہے کہ جو ہے نا جس کو دل کرے اپنی طرف سے جو ہے نا اس کے میننگ کو تبدیل کر لے. اور اس کو بڑا فخر سمجھ رہے ہوتے ہیں اپنے لیے، اور کوئی سمجھانے کی کوشش کرے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ یار یہ کیا ہے، یہ پتہ نہیں شاید ہمارے وہ ہیں، دشمن ہیں. میں تو اتنا سخت وہ ہو چکا ہوں نا کہ میں تو اب ذرا سا بھی کوئی جو بندہ اس قسم کا ہے میں کہتا ہوں چھٹی کراؤ بس، بالکل نہیں. رنج اور خوشی ہر حال میں خدا کی طرف توجہ ہوتی. اگر کوئی ناگوار بات پیش آتی تو فرماتے انا للہ و انا الیہ راجعون، یا الحمد للہ علی کل حال، ٹھیک ہے نا. الحمد للہ، اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے ہر حال میں، ٹھیک ہے نا. خوشی کے موقع پر فرمایا جاتا ہے الحمد للہ رب العالمین. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا غصہ اور خوشی دونوں چہرے مبارک سے ظاہر ہو جاتے. جب خفا ہوتے تو منہ پھیر لیتے، اور خوشی کے وقت آنکھ نیچی ہو جاتی، ٹھیک ہے نا. جب خفا ہوتے تو منہ پھیر لیتے، ٹھیک ہے نا، اور خوشی کے وقت کیا کر لیتے، آنکھ نیچی ہو جاتی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن رحمت میں جانور بھی اس طرح پناہ لیتے جیسے انسان، اور کافر بھی اس سائے میں ویسے ہی آرام پاتے جیسے مسلمان. ارشاد ہوا مومن ہوا ہے جس سے آدم کی ساری اولاد کو کوئی نقصان نہ پہنچے. آدمی کیا ہوتا ہے دیکھو، ہاں، کہ آپ کو کسی سے نقصان نہ پہنچے. اچھا کمال یہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا. تو یہ اس میں سے آ گیا، سمجھ رہے ہو بات کو.
تو آپ سے کبھی کسی کو نقصان نہیں پہنچنا چاہیے. آپ کے مزاج، آپ کی تربیت، آپ کے عادات کبھی کسی کے لیے تکلیف کا باعث نہ بنو. انسان کی زندگی ایسی ہونی چاہیے کہ آپ کبھی کسی کے لیے تکلیف کا باعث نہ بنو، کسی کو نقصان نہ پہنچاؤ. ہر ایک کا فائدہ ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، یہ اس میں سے آ گیا. ٹھیک ہو گیا. یہ چیزیں جو ہے نا آپ کے اندر ہونی چاہیے کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ. آپ نے سنا ہوگا کامل مسلمان کون ہے؟ جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں. ٹھیک ہے نا. تو یہ اس میں سے سمجھ آ رہی ہے بات کی. تو یہ جو ہے نا اس لیے ٹھیک ہے، پڑھ لی ہے نا آپ نے اس میں سے. ٹھیک ہے. اس لیے بچوں اپنے آپ کو کیا کرو، ایسا نہ بناؤ، کبھی کسی کے لیے تکلیف کا ذریعہ نہ بنو. آپ کے اندر ایک مزاج ایسا ہونا چاہیے کہ آپ کا ویسے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. اگر تکلیف پہنچ گئی، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے جی.